यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और अभी हमारी बात हो रही थी कि बहुत से लोग दुआएं देते हैं, तो ये लोगों की दुआओं का नतीजा ही है, वरना हमारी क्या औकात, क्या मैं इस पोजीशन पर हूँ। ये सब दुआएं हैं और अल्लाह की रहमत है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो प्यारे दोस्तों, हर चीज़ का एक मौसम आता है ना, हर चीज़ का मौसम, जैसे फलों का मौसम आता है, ठीक है ना, इसी तरह सियासत का मौसम भी आता है। और इसी तरह अगर कोई एक बंदा कामयाब हो जाता है तो फिर उस बंदे को देख के कई बंदे और भी वही बनने की कोशिश करते हैं कि मैं भी उसी की तरह का बन जाऊँ। जैसे अताउल्लाह ईसा खेलवी, जिसके बारे में म्यूज़िशन कहा करते थे कि इसको गाना नहीं आता, फिर उन्हीं म्यूज़िशनों को हमने देखा उसके साथ वो कर रहे हैं और उसकी कॉपी भी कर रहे हैं। लेकिन जो अताउल्लाह को अल्लाह ताला ने अताउल्लाह ईसा खेलवी को जो मुकाम दिया, वो दूसरे किसी को नहीं दिया, गाने वाले को। फिर जो मुकाम फिल्म स्टार सुल्तान रही को मिला, वो मुकाम भी किसी दूसरे को नहीं मिला। उसके लिए शान साहब ने बड़ी कोशिश की, उसका स्टाइल अपनाया, सब कुछ किया। और शायद शान साहब ये भूल गए थे कि एक वक्त वो भी था कि उन्होंने सुल्तान रही के साथ फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया था, वो वक्त भी था। तो ये सारी बातें करने का मकसद भी मैं आपको बताऊंगा, वरना हमारा टॉपिक जो ना फिल्मी नहीं है। तो उसके बाद इमरान खान साहब को अल्लाह ने इज़्ज़त दी, इमरान खान साहब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म बने। तो उसके बाद शाहिद अफरीदी साहब भी मैदान में आ गए, अल्लाह करे कि वो भी कामयाब हो जाएं। फिर उसके बाद और क्रिकेटर जो हैं वो भी आए, जावेद मियांदाद साहब वज़ीर आज़म बने। हमारी तो खुशी, क्योंकि हमारे मुल्क हैं, हमारे अपने हैं। तो आज मैं वो निशानी आपको बताऊंगा हाथ में, जिसको कहते हैं कि लीडर बनने की हाथ में कौन सी निशानी होती है। इस चीज़ को आप अपने हाथ में देखें, अपने दोस्तों के हाथ में देखें, अपने बहन भाइयों के हाथ में देखें। अगर उनके हाथ में ये अलामत आपको नज़र आए तो फिर ये समझ लें कि वो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हैं, और मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म से टकराव मत करें। किस्मत की लकीर कमर के उभार से आगाज़ करें, किस्मत की लकीर कमर की उभार से आगाज़ करे और मुश्तरी की तरफ चली जाए, मुश्तरी की तरफ चली जाए तो ऐसे लोग बहुत बड़े लीडर साबित होते हैं। इनकलाबी लीडर कह सकते हैं, अवामी लीडर कह सकते हैं। तो वो कौन सी लकीर है? ये किस्मत की लकीर पहले हमने ये बनाई हुई थी, अब हम इसको मिटा देते हैं। ये मिट गई। अभी सबसे पहले तो लोगों का क्वेश्चन ये है कि कमर का उभार कौन सा होता है? कमर का उभार कौन सा होता है? कमर का उभार ये होता है ना, ये जो हिस्सा है ना, इसको हम कहते हैं कमर का उभार। ये हिस्सा, अब ये मैं कमर का उभार भी बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखें, ये है कमर का उभार। यहाँ से कोई लकीर निकल कर सीधी मुश्तरी की तरफ जाए। मुश्तरी कहते हैं शहादत वाली उंगली को, मुश्तरी कहते हैं शहादत वाली उंगली को। कोई लकीर यहाँ से अगर डायरेक्ट, यानी कमर के उभार से डायरेक्ट अगर ये जाती है मुश्तरी की तरफ, तो अगर ऐसा कोई निशान आपके किसी दोस्त के हाथ में है, या आपके बहन भाई के हाथ में है, या आपके किसी जानने वाले के हाथ में है, या आपके किसी रिश्तेदार के हाथ में है, या आपके अपने हाथ पे, तो आप खुश हो जाएं, आप बहुत बड़े अवामी लीडर बनने वाले हैं। और एक वक्त इंशाअल्लाह आएगा कि आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी ज़रूर बनोगे। ये टॉपिक हमने जो आज छेड़ा, इसलिए छेड़ा कि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि भाई शाहिद अफरीदी साहब के हाथ में आपने देखा है, ऐसा कुछ है। फ़िलहाल तो मैंने शाहिद अफरीदी साहब का हाथ नहीं देखा, ज़िंदगी में अगर इत्तेफाक हुआ तो हाथ ज़रूर देखूँगा। इसके अलावा कई बड़े लीडरों के और हाथ देख चुका हूँ, उनके हाथों में ऐसी अलामत ज़रूर थी। सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथ में ये अलामत थी, ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथ में ये अलामत थी। उसके बाद सदर पाकिस्तान जनाब जनरल ज़ियाउल हक साहब, उनके हाथ पर भी ऐसी अलामत मौजूद थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, उनके हाथ पर भी जनी ऐसी अलामत मौजूद थी।
لیکن لکیروں کا فرق تھا، ہاتھ کی ساخت کا فرق تھا، باقی لکیر یوں ہی تھی۔ یعنی کہ کچھ ہاتھ ہوتے ہیں فنکارانہ ہوتے ہیں، کچھ پڑاکو قسم کے لوگوں کے ہاتھ ہوتے ہیں، کوئی خیالی قسم کے لوگوں کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ یہ خیالی کا بھی میں بتاؤں گا، خیالی وزیر اعظم کیسے ہوتے ہیں اور عملی کیسے ہوتے ہیں۔ باقی اگر موقع ملا تو میں شاہد افریدی صاحب کے ہاتھ کے بارے میں بھی انشاءاللہ کسی پروگرام میں آپ کو ضرور ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آنے والے وقت میں یہ وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں، یا کامیاب لیڈر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں۔ ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے ہاتھ میں وہ جراثیم موجود ہیں جس سے عوامی لیڈر بنا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ میں لیڈر بنوں گا یا نہیں، یہ میں وزیر اعظم بنوں گا یا نہیں۔ تو سب سے پہلے جو سوال ہمیں کیا ہے، ذیشان نے کیا ہے، حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ آپ کے حالات 2020 کے 9ویں اور 10ویں ماہ میں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے بلاول حسین نے گجرات سے، دولت کب آئے گی، حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ آپ کے حالات یہ سمجھ لیں کہ 2021 کے دوسرے ماہ سے آپ کے حالات میں کافی حد تک بہتری دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد سوال کیا اقصیٰ محمود نے عارف والا سے، کیا مجھے گورنمنٹ جاب ملے گی؟ آپ کے ہاتھ میں آرام دہ نوکری کی علامت نظر نہیں آتی، کاروبار کی علامت نظر آتی، کاروبار کریں آپ بہت کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد سوال کیا فرح نوشی نے، شوہر سے ناراضگی چل رہی ہے، کیا میرے ہاتھ میں طلاق کی لکیر ہے یا نہیں؟ انہوں نے KPK سے کیا ہے، فرح نوشی نے۔ آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈیورس کی، طلاق وغیرہ کی کوئی علامت نظر نہیں آتی، اور طلاق ہوگی بھی نہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں ہیں وہ سلامت ہیں، اور اگر کچھ ہوگا تو ان کی طرف سے ہوگا تو ہوگا، ورنہ آپ کی طرف سے کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سوال کیا ہے وسیم نے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، باہر ملک کا سفر کروں گا یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، اور ایک نہیں کئی لکیریں موجود ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا ہے عظمیٰ لطیف نے کراچی سے، صحت اور دولت کے حوالے سے بتائیں۔ صحت آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، صحت کی لکیر میں تھوڑی سی پرابلم ہے، لیکن وہ اتنی نہیں ہے جتنی آپ سمجھ بیٹھیں۔ اگلا سوال کیا عرفان اکبر نے اسلام آباد سے، شادی فیملی میں ہوگی یا آؤٹ فیملی ہوگی، پسند کی ہوگی یا نہیں؟ آپ کی شادی پسند کی ہونے کا کوئی دور دور تک چانس نہیں ہے، آپ کی شادی خاندان میں ہوگی، اپنے ٹائم پیریڈ سے تھوڑی لیٹ ہوگی۔ اس کے بعد سوال کیا امبر نے گجر خان سے، شادی کب ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی، UK جاؤں گی یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، لیکن سفر کی لکیروں میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آپ UK جائیں گی، دبئی جائیں گی، تھائی لینڈ جائیں گی، بینکاک جائیں گی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ لانگ ٹریول ہیں یا نہیں ہیں۔ لانگ ٹریول آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں، انشاءاللہ لانگ ٹریول آپ کریں گی، اور شادی آپ کی ارینج میرج ہوگی، لو میرج ہوتی مجھے نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے بلال نے فیصل آباد سے، شادی کب ہوگی، پاکستان میں یا پاکستان سے باہر؟ آپ کی شادی پاکستان سے باہر ہونے کے چانس مجھے لگتے ہیں، مگر کم۔ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے ذرا لائٹ ہو جائیں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی شادی پاکستان سے باہر ہوگی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے سدرا بچہ کب 6-7 سال ہو گئے ابھی تک نہیں ہوا؟ سدرا نے لکھا ہے کہ 7 سال ہو گئے ابھی تک نہیں ہوا، یعنی اولاد نہیں ہوئی۔ کراچی سے انہوں نے لکھا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اولاد کی لکیریں موجود ہیں، انشاءاللہ العزیز اولاد ہوگی، چاہے دیر سے ہو لیکن ہوگی۔ اگلا سوال کہ حرمین نے راولپنڈی سے، حریم نے سوال کیا راولپنڈی سے، لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ آپ کی شادی لو میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ اگلا سوال کیا ہے محمد جعفر نے بنگلور سے، میرے ہاتھ میں دولت ہے؟ آپ کے ہاتھ میں دولت بھی ہے اور کامیابی کی لکیر بھی ہے، کیونکہ آپ کا ابھار شمس کافی ابھرا ہوا ہے۔ یہ وہ کامیابیاں دلاتا ہے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے عائشہ نے
عائشہ نے سوال کیا واہ کینٹ سے، حالات بہت برے ہیں، روٹی کھانے کے لیے بھی پریشانی ہے، حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ آج سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں آپ کو وظیفہ بتا دوں، آپ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ رحمت ہی رحمت اللہ کی۔ آپ کوشش کریں، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جو نا ایک تسبیح روز کی آپ پڑھ لے کر، لیکن چھوڑنا نہیں ہے، اس کو آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ پیسہ ہی پیسہ ہوگا اور اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوگی۔ اگلا سوال کیا وجاہت نے کراچی سے، شادی کب ہوگی؟ سیدھے ہاتھ میں چاند کے ابھار سے جو لکیر نکل کر قسمت کی لکیر کو کاٹ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ چاند کے ابھار سے نکل کر جو لکیر قسمت کی لکیر کو کاٹ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنے والے وقت میں کوئی بہت بڑی کامیابی کے چانس آپ کے لیے بن رہے ہیں، اور یہ کامیابی ایسے ہوگی کہ آپ کے خاندان برادری میں اتنا کامیاب کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہ لکیر مکمل ہونے دیں، ابھی تو مکمل نہیں، ابھی تو آغاز ہے۔ اگلا سوال کیا ہے گلزار سلطانہ نے بنگلور سے، شادی کب ہوگی، پسند کی ہوگی یا نہیں؟ آپ کی شادی پسند کی ہونے کے چانس موجود ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا ابیشان نے کراچی سے، میرے شوہر سسرال والے طلاق دینا چاہتے ہیں اور ایک بار طلاق دے بھی چکے ہیں، 2 بار رہتی ہیں، آپ بتائیں، میں بہت پریشان ہوں۔ ابشان ان کا نام ہے، ابشان۔ انہوں نے کہا کہ شوہر ایک بار طلاق دے بھی چکے ہیں، 2 چانس باقی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، آپ کے ہاتھ میں طلاق کی علامت نہیں، ٹینشن نہ لیں، کوشش کریں کہ سورہ اخلاص کو پابندی سے پڑھا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے، حاسد کی حسد سے، منافق کی منافقت سے اور بدگو کی بدگوئی سے بچائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔